السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کا اپنے میزبان الطاف سمرو کے ساتھ۔ شادی معاشرے کا ایک اہم بندھن ہے جو دو افراد کے درمیان عمر بھر کے لیے باندھا جاتا ہے اور معاشرے کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سوسائٹی کی فیبریکیشن اسی سے بنتی ہے اور معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ پاکستانی معاشرے کے اندر نکاح اور شادی کو کس نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو، اسلامک پرسپیکٹو اس پہ کیا ہے، شرائط کیا ہے نکاح کی، شادی کن اصولوں کے اوپر طے ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ ایک پرسپیکٹو، ایک نظریہ اور ایک نقطہ اسلام کا ہے اور ایک کورٹ میرج کا ہے۔ ان دونوں میں تضاد ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں کیونکہ کورٹ میرجز کی تعداد دن بدن ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے موضوع رکھا ہے عدالتی نکاح کے معاشرے پر اثرات، اور اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں۔ پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ ہیں موجود اسلامک اسکالر ہیں ماجد چودھری صاحب، ماہر قانون ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو آج کے پروگرام میں اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں حفیظ اللہ بلوچ صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ اسلامک اسکالر آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ نکاح کی بنیادی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نکاح جو ہے یہ بنی نوع انسان کو بڑھانے کے لیے بڑا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید اس کی خود ترغیب دیتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو، ان عورتوں کے ساتھ جو آپ کو پسند ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے، اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ خاص ہے کہ آپ کی تقریباً 11 یا 12 شادیاں تھیں، اور آپ نے اپنی امت کو بار بار اس کی ترغیب دی ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَیسَ مِنِّی، فرمایا کہ جو میری اس سنت سے بے رغبتی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کا حسب نسب جو ہے وہ پاک صاف ہونا چاہیے، اور وہ نکاح کی صورت میں ہی رہ سکتا ہے۔ لہذا اسلام نکاح کو پروموٹ کرتا ہے اور نکاح کو آسان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعظم نکاح ایسرہ، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو بڑا آسانی کے ساتھ ہو جائے، سستا ہو جائے، تھوڑے خرچے کے ساتھ ہو جائے، جس میں بہت زیادہ رسم و رواج، بوجھ اور ایک دوسرے کے اوپر فٹیگ نہ ہو، بلکہ آسانی کے ساتھ ہو جائے اور بے تکلفی کے ساتھ ہو جائے۔ اچھا، اب نکاح کی بنیادی طور پر 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ ولی سے مراد لڑکی کا باپ، سب سے پہلے اس کا باپ ہے، مگر اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہو یا اس کے اور چیزیں ایسی معاملات ہوں، مگر اس کے ساتھ لڑکی کی مرضی کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گواہ، نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، چونکہ نکاح ایک معروف چیز ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ نکاح کرو مگر معروف چیز کے ساتھ۔ معروف کا مطلب کیا ہے؟ جس کو آپ عام کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ نکاح کے بندھن میں یہ لڑکا اور یہ لڑکی آج کے بعد جو ہے لیگلی نکاح کی صورت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پر گواہوں کا ہونا، کم از کم 2 گواہوں کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ تیسری شرط جو ہے وہ ہے مہر۔ دیکھیں، عورت کی ریسپیکٹ، اس کی عزت، اس کی ڈگنیٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی ہدیہ تحفہ دیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ حق مہر باندھنا بھی ثابت ہے، اور آپ نے قرآن کی آیات کو سکھانے کی صورت میں بھی آپ نے جو ہے وہ مہر رکھ کے نکاح صحابہ کا کیا ہے۔ یعنی حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میں یہاں پہ ایک بات سمجھا ہوں کہ حق مہر صرف پیسوں کی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا، اس کی دیگر بھی صورتیں ہیں۔ جی بالکل، اس کے لیے سونا ہو سکتا ہے، انگوٹھی ہو سکتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ بھائی کچھ چلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، فرمایا بولو خاتمن، انگوٹھی ہے تو ایک انگوٹھی لے لوہے کی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تو آپ نے 400 دینار کے عوض جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور اس میں ایک مزے کی بات آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ ہم نے فاطمہ کے لیے جو دلہا پسند کیا ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مگر اگلی بات سنیں، سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کی طرف سے جو ہے وہ رشتہ لینے کے لیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر گئے، آپ خاموش ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت آپ خود جائیں، اور مجھے امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں گئے، انہوں نے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ جب واپس آئے تو حضرت
عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ سنائیں کیا بنا، کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور خاموش رہ کے جو ہے آپ جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے. آپ کیا کہا؟ فرمایا انہوں نے صرف انشاءاللہ کہا. تو فرمایا نبی کا انشاءاللہ کہنا ہی ہاں ہے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام جبرائیل بھی لے کے آئے. جب حضرت علی آئے جبرائیل پاس بیٹھے تھے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے جا کر ان کی کنسنٹ لی ہے کہ میں آپ کا نکاح علی کے ساتھ اگر کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. دیکھو وہ خود نبی ہے، اور نبی بغیر وحی کے اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں کرتا. جبرائیل پیغام لے کر اللہ کی طرف سے آ کر بیٹھے ہیں. اتنا شاندار یہ جوڑا ہے جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، عرش پر ہوتا ہے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹی کی کنسنٹ کو لے رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ قیامت آنے تک، جب تک انسانیت کا یہ سوسائٹی چلے گی، آپ نے بیٹیوں سے کنسنٹ لینی ہے، ان کی مرضی کے خلاف نہیں جانا. مگر بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ولی کی مرضی کے بغیر نہ جائیں. میں نے پہلے 3 شرطیں بیان کی. چوتھی شرط یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایجاب اور قبول ہونا اس میں شرط ہے. یعنی سب سے پہلے آپ کو رائے لی جائے گی. آپ کہا جائے گا کہ کیا آپ کو فلاں لڑکی ان روبرو گواہوں کے اتنے حق مار کے عوض میں قبول ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جی قبول ہے. پہلے آفر کی، اس کے بعد ایکسیپٹنس جب آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ 4 چیزیں شرائط ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ساقط نہیں ہونی چاہیے. مگر جہاں کورٹ میرج ہے، اصل میں ہم اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں. وہاں جہاں پر ولی بالکل ہے ہی نہیں، یا اس کا کوئی اس طرح کا بھائی نہیں ہے. میں یہاں پہ چاہتا ہوں بلوچ صاحب کہ ہم رائے لیں ماجد چودھری صاحب کی. میں ماجد چودھری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کورٹ میرج کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ بحیثیت ماہر قانون اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جیسے ابھی بلوچ صاحب نے کہا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بنیادی ارکان ہیں نکاح کے، وہ انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی. تو آپ ذرا وضاحت کر دیں کہ کورٹ میرج کی بنیادی شرائط کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بلوچ صاحب نے جو نکاح کے اوصاف، نکاح کی شرائط بیان کی ہیں، وہ تو وہ والا نکاح ہے جو شرعی نکاح ہے، اور جس کو ہم نکاح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. اب جب ہم عدالتی نکاح کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ صورتحال اس کے بالکل مختلف ہے. اب جو کورٹ میرج ہوتی ہے، اگر کورٹ میرج کا لفظ دیکھیں تو بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک لڑکا اور لڑکی جاتے ہوں گے ایک عدالت کے اندر اور جج کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، تو پریکٹیکلی شاید یہ بھی نہیں ہوتا. عرف عام میں اسے عدالتی نکاح ہی کہا جاتا ہے. جی کہا یہی جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا جاتے ہیں، وہ کسی بھی نکاح خوان یا نکاح رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے نہ ان کے کوئی گواہ ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ حق مہر کا تعین ہوتا ہے، نہ کوئی ولی ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی سیکیورٹی ہوتی ہے جس کے اگینسٹ. اچھا ماجد چودھری صاحب، عدالتی نکاح میں گواہ نہیں ہوتے؟ جی بالکل نہیں، وہ تو فرضی سے نکاح ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر ایک کیس چلا تھا دعا زہرا والا، اس کے اندر بھی ساری یہی والی ساری قباحتیں جو سامنے آئی. اب عدالت کے اندر ہونے والا جو نکاح ہے، آپ اس کو ریاستی نکاح تو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو شرعی نکاح نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، پروفیسر صاحب موجود ہیں ان کی موجودگی میں، کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر جو نکاح کی شرائط ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. اب صحیح حدیث ہے جس کا حوالہ دیا ہے ماجد چودھری صاحب نے. جی یہ بالکل صحیح حدیث ہے. لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. مگر اس سے ایک اور آگے آپ کو بتاؤں، یہ پورا مسئلہ ماشاءاللہ ماجد بھائی نے اچھا جو ہے وہ تفصیل بتائی. دیکھیں حدیث میں آتا ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. جو بھی عورت نکاح کرتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے. نکاح ہے ہی نہیں، نکاح سرے سے ہے ہی نہیں. دیکھو جب 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو 1 دفعہ کہہ دینا بھی کافی ہے، جائے کہ ہم مسلمان ہیں، اور 3 دفعہ اللہ کے رسول اس بات کو اتنا پریس کر رہے ہیں کہ اس کا نکاح ہی باطل ہے. تو پھر ایسے نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا نکاح جو غیر شرعی ہے، اس کی صورت میں جو اولاد پیدا ہوگی، جو زندگی گزاریں گے. اب آپ پتہ کہ اس سوسائٹی کو آپ کون سے بچے دے رہے ہیں؟ کون سا اس سوسائٹی کا بھلا ہوگا کہ جس سوسائٹی کی بنیادی آپ فاؤنڈیشن ہی غلط اینٹ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. اچھا بلوچ صاحب، احناف کے ہاں اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی بالغ ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے. اور اس پہ ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے. ابھی میں پوچھنا چاہتا ہوں ماجد چودھری صاحب سے کہ اتنا کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ ولی نہیں ہوتا، اور وہاں پہ آپ نے کہا کہ وہ ایک فرضی سا نکاح ہوتا ہے، ایک کاغذی نکاح ہوتا ہے جس میں بنیادی ارکان جو ہیں وہ بالکل ساکت ہوتے ہیں. اور بلوچ صاحب نے کہا کہ بنیادی ارکان میں سے نکاح کی جو بنیادی شرائط ہیں، اگر ایک بھی ساکت ہو جائے تو نکاح وہ موضوع نہیں ہوتا، وہ نکاح بالکل حق پہ نہیں ہوتا، وہ بالکل باطل ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ریاست
پاکستان کے اندر یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کورٹ میرج جس کو جو ٹکراتا ہے نکاح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کو کیسے ہم نے قانون کا حصہ بنا دیا؟ دیکھیں آئین پاکستان تو اس بات پہ بہت واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تشریح اور اس کے مطابقت کے ساتھ مواصلت رکھتے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر سالانہ یہ ایک نادرہ کی رپورٹ کے مطابق کوئی 70,000 کے قریب جو ہے وہ کورٹ میرج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان جو کورٹ میرج جو ہے یا ان نکاحوں کے اندر سب سے زیادہ جو ڈائیورس کی ریشو ہے، اگر وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، وہ کوئی 98% ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بظاہر نکاح تو کرتے ہیں شریعت عدالتی نہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 70,000 نکاح ہوئے ہیں، یہ کتنے عرصے کا آپ بتا رہے ہیں؟ یہ اینول میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2022 کے اندر جو رپورٹ جو ہے وہ نادرہ نے شائع کی ہے۔ اب اس کے 2022 میں آپ بتا رہے ہیں کہ 70,000 نکاح رجسٹرڈ ہوئے ہیں، عدالتی نکاح جنہیں ہم کہتے ہیں، کورٹ میرجز کہتے ہیں، اور ان میں آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ قریباً کوئی 98% جو ہیں وہ طلاق کی صورت میں وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو ریشو ہے، یہ جو 70,000 کا میں نے آپ کو فگر دیا، اس کے اندر بھی سالانہ کوئی 15 سے 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے کلچر کے اندر، اگر میں آپ کو بہت کھل کے ایک بات بتاؤں تو آپ یونیورسٹی کالجز کے اندر چلے جائیں، یہ تو وہ والے نکاح ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جن کا کوئی ریکارڈ موجود ہے۔ آپ یونیورسٹیز کالجز کے اندر جائیں، وہاں پہ جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کیا ہوتا ہے۔ کلاس کے اندر لڑکے لڑکی آپس میں بیٹھتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو فلاں کپل ہے ان کو شادی کر لینی چاہیے، ان کے حالات اور ان کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اچھا ماجد صاحب، آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف آپ چلے گئے ہیں۔ میں بلوچ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو علماء ہیں یا خود ساختہ علماء کہہ لیں، یا پھر ایسی ویڈیوز یا اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ اگر لڑکے اور لڑکی کا کنسنٹ ہے اور تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح بیسکلی ایجاب و قبول ہی ہوتا ہے۔ آپ اگر مان لیتے ہیں کہ ہم ہسبینڈ وائف ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، تو آپ کا نکاح ہو گیا۔ کیا ایسی کوئی صورت موجود ہے؟ بلوچ صاحب آپ سے سوال ہے۔ جی میں نے سنا نہیں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی ماجد صاحب نے کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک کپل بنا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود ہی نکاح کر لیتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑتے ہیں، اس کو مفتی مولوی بناتے ہیں، 2-4 جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ گواہ ہوتے ہیں، ماں باپ بیچارے ان کو پڑھنے بھیجتے ہیں۔ نہیں، وہ ان سے بھی ہٹ کے، یہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے، ان سے ہٹ کے رجسٹرڈ ہونے کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اب یہ میسج بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھنے اور سننے کو ملا ہے کہ اگر 2 بالغ مرد اور عورت آمنے سامنے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لائف پارٹنر ہیں، میاں بیوی ہیں، تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اور کئی ویڈیوز میں نے یہ خود دیکھا اور سنا ہے کہ وہاں پہ یہ میسیج دیا جا رہا تھا کہ اگر آپ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو وہ نکاح ہی ہے، نکاح بنیادی طور پر صرف ایجاب و قبول کا نام ہے، تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ کا اس صورت میں کیا کہتا ہے ہمارا اسلامی قانون، اس پہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ 4 شرائط جو نکاح کی میں نے شروع میں بیان کی ہیں، یہ چاروں شرائط یہ ارکان ہیں نکاح کے، اور نکاح کے ارکان اگر کمپلیٹ نہیں ہیں تو وہ نکاح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایسی لڑکی کی جو خفیہ یا لڑکا خفیہ جو دوستیاں اور یاریاں لگا کر نکاح کر رہے ہیں اور پیرنٹس کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، بہن بھائیوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، دیکھیں نکاح معروف قرآن کے اندر الفاظ ہیں، وہ چیز کہ جو سب کے سامنے ہو، اوپن ہو، جو آپ نے کی خفیہ ہے اور اس نیت سے کی ہے کہ جب مرضی اس کو چھوڑ بھی دیں گے، جب وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس کی بنیادی غلط ہے، اور جب مرضی آپ چھوڑ دیں۔ اور اکثر ہماری بچیاں جو ہے وہ بے شعوری میں بیچاری جو ہے وہ ایسے لوگوں کے شکار میں آ جاتی ہیں، اور پھر آگے بہت سارے مسائل بنتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو ان اناؤنسڈ چیزیں ہوتی ہیں، پھر خرابی ہے، پھر تباہی ہے، پھر وہ مائیں بیچاری جو ہے مائیں بنتی ہیں، اور پھر ان کے لیے اور زندگی کے مسائل، صحت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ بڑا پاک صاف ہے، اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم انسان کی حسب نسب جو ہے، بنی نوع انسان کی نسل جو ہے وہ خوبصورت حسب نسب کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ ماں باپ سے چھپ کے کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس سب چیزوں کی باوجود آپ نے جیسے کہا کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے، اور پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہاں سود بھی تو چل رہا ہے، کیا ہمارے کانسٹیٹیوشن نے سود کو حلال کیا ہوا ہے؟
देखें इसी तरह शराब के लाइसेंस भी तो यहाँ पर चल रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लॉ जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, कुरान सुन्ना है, मगर जहां जहां हमारे गलतियां हो रही हैं, आस्ता आस्ता चीजों की इस्लाह हो रही है, बल्कि हमारी जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है उसके अंदर ये चीज अब चल रही है और अनकरीब उम्मीद है कि इसकी मजीद इस्लाह हो जाएगी कि कोर्ट मैरिजेस जिस अंदाज से हो रही हैं और जो जिस अंदाज से उसका जो प्रोसीजर है ये सारे का सारा गलत है। बात शक्लों में आप अदालत के पास जा सकते हैं कि वली है ही नहीं, हदीस में आता है कि अल सुल्तान वलीयुन लिमन ला वली लहू, उसका वली सुल्तान वक़्त का काजी वली बन जाएगा कि जिसके पास जो है जो जिसका कोई वली है नहीं। ठीक है, वालिदैन फौत हो गए, कोई हादसा हो गया, कोई सैलाब आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, कोई और मामलात हो गए, तो वो एक अलग सूरत है, फिर काजी फिर भी वली बनेगा। ये नहीं है कि अकेली औरत वो करेगी। अच्छा, एक और बात है, जो कंवारी औरत है उसका मसला और है, जो सय्यबा है यानी जो शादीशुदा बेवा हो गई या मुतलका होगी उसका मसला और है। जो सय्यबा औरत है शादीशुदा या बेवा वो वली के बगैर भी कर सकती है, जो कंवारी है उसके लिए वली होना शर्त है, और दूसरी के लिए भी अगर वली हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके वली उस बच्ची की सिक्योरिटी के लिए वो चीजें जो है देख सकते हैं कि वो बंदा ठीक है, बंदा इसको खिला पिला सकता है, बंदा इसको केयर कर सकता है, बंदे की बैकग्राउंड क्या है। आज हमारे यहाँ ये जो यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में और ये जो चल गई है, ये तो मैं समझता हूं कि सरासर इस्लाम के भी खिलाफ है और अखलाकियात के भी खिलाफ है। कौन सी सोसाइटी है जो अखलाकियात में ये चीज़ों आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी और हज़रत फातिमा ज़हरा की मिसाल दी कि अल्लाह का नबी वही के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाता, और उन्होंने अपनी प्यारी बेटी से पूछा, उस मुक़द्दस हस्ती से पूछा कि मैं तुम्हारा रिश्ता अली करमुल्लाह वजहू से करने लगा हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। तो जब ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है और इस्लाम हक देता है बेटी को कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला हाँ या ना में कर सकती है, अपनी लाइफ पार्टनर को चुन सकती है, अगर उसे पसंद है तो वो इकरार करे, अगर उसे न पसंद है तो वो इनकार करे, लेकिन हमारे माशरे में लड़की को इनकार की ज़रूरत कहाँ पर है? नहीं, उसको तो ये हक हम देते ही नहीं है। जी जी, मैं समझता हूँ, देखें ये तरबियत वालिदैन का भी हक है, टीचर्स का भी हक है और हमारे तालीमी इदारों का हक है। देखें, जहाँ पर आपका सबसे कीमती वक्त हमारे बच्चों का स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गुजर रहा है, वहाँ क्या चीज़ सिखाई जा रही है? वहां तो सिर्फ बेरार भी सिखाई जा रही है। आप एक हयादार फैमिली के बच्चे या बच्ची को दाखिल करवाएं, साल के बाद वो उसको उस बेरारवी पर आप चलते हुए देखेंगे। वहां आइस पिलाई जा रही है, सिगरेट नोशी है, वहां पर नशे हैं। ये क्या तालीमी इदारों के ये काम रह गए हैं? असल बात यह है कि बहुत सारी हमारे मुल्क के अंदर एनजीओज मुतर्रक हैं जो हमारे निकाह के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना चाहती हैं। लिहाजा इस पाक साफ रिश्ते को जो है, इस खूबसूरती के अकद और बंधन को हमें पाक साफ रखना चाहिए और निकाह की तरगीब देनी चाहिए, निकाह को प्रमोट करना चाहिए, निकाह को आसान सस्ता करना चाहिए। ये जहेज जैसी लानत, ये रस्म और रवाज, लंबे लंबे खाने, मैरिज हालों को अफोर्ड करना। देखो, नबी अलैहि सल्लम ने सैयदना अली का निकाह कहाँ किया? मस्जिद नबी में बैठकर किया है। अच्छा, आप अंदाजा करें, आज भी लोग बड़े बड़े खाते पीते, ये नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मस्जिद में निकाह करेंगे तो वो आसान भी होगा, रस्म और रवाज से पाक भी होगा, थोड़े खर्चे में हो जाएगा और अल्लाह की रहमत और फजल भी उसके ऊपर होगा। साहब, इस्लामी कुफ का भी एक उसूल है, उसको भी जरा वाज़ेह कर दीजिए कि निकाह में उसकी कितनी अहमियत है। जी जी, बिल्कुल कुफ का ख्याल रखना चाहिए। देखें, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इस हद तक इजाज़त है कि लड़की जो है बगैर वली के निकाह कर सकती है, उसमें उन्होंने कई शराइत रखी हैं। अच्छा, वो शराइत हमारे लोग देखते नहीं, सिर्फ कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दी है। उसमें सबसे पहली शर्त कुफ है। कुफ का मतलब बराबरी। अगर वो आला खानदान की है तो लड़का भी उसके पाए का हो, अगर वो खाते पीते घर की है लड़का उसके पाए का हो, अगर वो फॉर एग्जाम्पल सैयद खानदान की है तो ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे खानदान में करे जहां उनके लिए आर बन जाए, ताने बने, लोग उनको बातें करें, कल को उनकी औलाद होनी है, उनकी औलाद के लिए ये चीजें तानों का सबब बने। तो हर मामले के अंदर जब कुफ हो। अच्छा, फिर मजे की बात, एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ये जरूर राय है, इसके मुकाबले में 3 आइम्मा फिक़ा के जो मारूफ हैं अहले सुन्ना के यहाँ, वो तीनों के इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह बगैर वली के निकाह को जायज ही नहीं करार देते। नंबर 1। दूसरी बात, अगर ये सारी शराइत हों और वली जो है वो बावजूद इसके कि कुफ भी है
وہ کہیں اپنا رشتہ دیکھنا پالنا چاہتا ہے یا کوئی اور ضد کر ہے یا کوئی اور خاندان کے مسائل ہیں تو ایک الگ بات ہے، یہ استثنائی حالت ہے، مگر ہم اس کے باوجود بھی اس کو اپریشیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جیسے ماجد چودھری صاحب نے بھی رپورٹ پیش کی ہے، آپ اندازہ کریں کہ ان کے بعد 95 سے زیادہ % جو ہے پھر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ لڑکی جس کا ماں باپ آگے لا کے نکاح کراتا اور اس بچی کا فیوچر بہتر ہوتا، جو بھاگ کر رہی ہے کورٹ میرج کی صورت میں، اور آپ طلاق لے کر نہ پیچھے جانے کی قابل ہے نہ آگے رہنے کے قابل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو پھر جو ہے معطل کر کے سوسائٹی میں چھوڑ دیا، پھر اس بیچاری سے وہ کیا نہیں کرے گی۔ عدالتی نکاح یا کورٹ میرج کے معاشرے پر اثرات، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ پروگرام میں مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔